قرآن کریم اللہ کے نبی پر نازل ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی حفاظت کی، اور جب ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اس کی حفاظت کی۔ اب ان کے دور میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں قرآن کریم جو ہے یہ اسلام یہ ملک عرب سے نکل کر روم، فارس، ایران، دور دور یعنی حبشہ تک اسلام پھیل گیا۔ ہر طرف ہی مسلمان نظر آتے تھے، ہر علاقے میں اسلام نظر آتا تھا۔ اب جس علاقے میں مجاہدین جا کر وہاں پر اسلام پھیلاتے، وہاں پر لوگوں کو نئے مسلمان ہوتے، تو جو وہاں پر نئے مجاہدین گئے ہوتے، نئے جو وہاں پر ہوتے، تو وہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے، قرآن کریم سکھاتے۔ تو جس طرح کیونکہ پہلے بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، 7 مختلف قراتوں پر، ایک قرات ہے پھر دوسری قرات ہے، اس طرح 7 مختلف قرآن کریم کی قراتیں ہیں اور یہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بعض صحابی نے حضور سے ایک قرات کے یعنی متعلق سیکھا، دوسرے نے دوسری قرات کے اعتبار سے سیکھا۔ تو اس طرح جب انہوں نے سیکھا تو وہ اسی طرح آگے انہوں نے پڑھایا اپنے جو بچے تھے یا اپنے طالب علم تھے۔ تو جب تک تو یہ بات شروع میں رہی اور لوگوں کو پتہ تھا کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، 7 مختلف قراتوں پر نازل ہوا ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی اسلام زیادہ دور پھیلا اور دور دراز علاقے میں لوگوں کو نہیں پتہ چلا، تو جو ایک قرات والا پڑھتا اور دوسری قرات والا جب اس کے سامنے پڑھتا تو دوسرا کہتا یار تو غلط پڑھ رہا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو دوسری قرات کا پتہ ہی نہیں، حالانکہ وہ دوسری قرات بھی اللہ کی قرآن کی تھی، ٹھیک ہے، ایک کو ایک الفاظ اس طرح پڑھنا ہے تو دوسری قرات میں اس الفاظ کو دوسری یعنی طریقے سے پڑھنا ہے دونوں ہی اللہ کی قراتیں تھیں، یعنی 7 اللہ کی قراتیں تھیں۔ اب دوسرا بندہ اس کو کہتا کہ یار تو کافر ہو گیا ہے، تو نے قرآن کریم کو غلط پڑھا ہے۔ اب یہ بات حضرت عثمان تک پہنچی کہ اس طرح ہو رہا ہے، جو دور دراز کے علاقے ہیں، بلکہ مدینہ کے اندر ایسے ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو اس کا واقعہ یوں پیش ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جنگ کے اوپر تھے، یعنی آرمینہ اور آذربائیجان کی جنگ کے اوپر تھے۔ وہاں پر جہاد کرتے ہوئے انہوں نے کچھ مجاہدوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے نا یہ غلط قرآن کریم پڑھتے ہیں اور یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اس طرح ایک دوسری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو سنا، انہوں نے کہا کہ جی شام والے کافر ہو گئے ہیں، شام والے کہہ رہے تھے کہ عراق والے کافر ہو گئے ہیں۔ اب اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ جو شام والے تھے وہ حضرت ابی بن کعب کی قرات پڑھتے تھے، اور جو عراق والے تھے وہ حضرت مسعود کی قرات پڑھتے تھے۔ دونوں قراتیں قرآن کریم کی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، لیکن کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ناواقف تھے اس لیے کہتے تھے کہ شام والے کافر ہو گئے ہیں، شام والے کہتے کہ عراق والے کافر ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات حضرت حذیفہ بن یمان نے سنی تو وہ وہاں سے جب واپس آئے مدینہ طیبہ میں تو خلیفہ یعنی حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ جو یعنی ہماری یہ امت ہے یہ تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہی ہے، اب اگر آپ ان کو بچانا چاہتے ہیں، یعنی اگر ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک قرآن کریم ایک قرات کے اوپر اکٹھا کر دیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے، جو اختلاف ہے، یہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عثمان نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے صحابہ، اکابری صحابہ کو بلایا اور ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور ان کو فرمایا یہ تو ابھی حذیفہ بن یمان نے تو ایک شکایت لگائی ہے، اس سے پہلے وہ تو دور کے علاقے سے ہیں، اس سے پہلے میں نے مدینہ کے اندر کئی لوگوں کا یہ اختلاف سنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ جب یہ مدینے والوں کا یہ حال ہے تو دور دراز علاقے کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے انہوں نے یعنی حضرت زید بن 4 صحابہ کی یعنی کمیٹی بنائی، حضرت زید بن ثابت، اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، سعید بن ایک صحابی حضرت سعید اور ایک حضرت عبد الرحمن بن حارث، یعنی یہ 4 صحابہ بنائے کہ تم چاروں نے اب قرآن کریم کو دوبارہ سے تیار کرنا ہے، ایک قرات میں لکھنا ہے اور اس کے اوپر ہی سبھی کا اتفاق ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر ان میں سے حضرت یعنی زید بن ثابت ایک یہ انصاری تھے، باقی 3 یہ قریشی تھے، مہاجر تھے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تم چاروں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت تم لوگوں نے جو قریشی ہیں ان کی قرات کا اعتبار کرنا ہے، یعنی انصار کا اعتبار نہیں کرنا، مہاجر اور قریشی کی قرات کا اعتبار کرنا ہے، پھر جو الفاظ وہ کہیں گے وہ لکھنا ہے۔ تو اس طرح حضرت عثمان نے پھر اس سارے معاملے کو ختم کیا جو امت کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے، شام والے کہتے کہ بھئی عراق والے کافر ہیں، عراق والے کہتے بھئی شام والے کافر ہیں، تو یہ امت کے اندر بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس پورے معاملے کو حضرت عثمان نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کو سمیٹا اور اس کو اپنے طریقہ کار سے ایک قرآن کریم کو ایک بہترین شکل میں یعنی بہترین شکل دی۔
تو یہ حضرت عثمان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے امت کے لیے ایک قرآن کریم ایک رات کے اوپر سب کو اکٹھا کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر کے دور میں جو قرآن کریم لکھا تھا اس کے اندر ایک صورت یعنی ایک کاپی کے اندر، دوسری صورت دوسری کاپی کے اندر، لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے حکم دیا کہ پورا قرآن کریم بالترتیب ایک ہی صحیفے کے اندر، ایک ہی دستے کے اندر اس کو لکھ دیا جائے اور پوری امت پھر اس ایک دستے کو دیکھے۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں جو حضرت ابوبکر کے دور میں ایک قرآن کریم لکھا گیا تھا وہ ایک صحیفہ تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی بیوی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہے، ان کے پاس موجود تھا۔ تو حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ اماں جان ہمیں وہ صحیفہ دے دیں، ہم اس کی فوٹو کاپیاں نقل وغیرہ کروا کے اور صحیفہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے 7 صحیفے تیار کیے، ان 7 صحیفوں کو ایک مدینے میں رکھا، ایک مکہ میں بھیجا، ایک بحرین میں بھیجا، ایک بصرہ میں بھیجا، ایک کوفہ میں بھیجا، ایک شام میں بھیجا، ایک عراق میں بھیجا، یعنی یہ مختلف علاقوں میں بھیج دیے کہ اب اس کو دیکھ کر اب کوئی دوسرا کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو یہ حضرت عثمان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے امت کو، جو امت بگڑ آپس میں متفرق ہو رہی تھی، آپس میں کفر کے فتوے لگا رہی تھی، تو پوری امت کو ایک جگہ ایک قرآن کریم کے اوپر یکجا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔